اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. میرا نام عامر اعجاز ہے. میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. کورنگی کراسنگ میں رہائش پذیر ہوں. اسٹل آپ کے پاس ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں. انگلش. میرے پاس دودھ والی بکریاں ہیں بڑی. اگر آپ کو چاہیے تو بندہ ناچیز حاضر ہے. آپ کو دیکھ کر مجھے بھی شوق پیدا ہوا ہے. آپ کے ولاگ دیکھتا رہتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ انہوں نے مجھے نماز سے پہلے پرچی دی ہے. یہ میں نے کہا پھر میں یہ سب کو پڑھ کے سناؤں گا. اصل میں میرے کچھ ولاگس ہیں جن پر لوگ کچھ اعتراض کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب آلتو فالتو قسم کے ولاگ بنا رہے ہیں جو مفتی صاحب کی پرسنالٹی پہ جچتے نہیں ہیں. کچھ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. کبھی منہ پہ رومال لپیٹ کر بکری خریدنے جا رہے ہیں, کبھی منڈی میں گائے خریدنے کا ولاگ بنا رہے ہیں. کیا اچھی چھوری حرکتیں مفتی صاحب نے شروع کر دی. اچھا, میرا ایک بیان بھی لوگ چلا رہے ہیں ساتھ میں نا کاٹ کے کہ تم اپنے ماموں کے جا رہے ہو. تم اپنی ولاگر یہی تو کر رہے ہیں, میں اپنی نانی کے جا رہا ہوں, میں اپنے ماموں کے جا رہا ہوں, آج میں اپنی ساس سے مل. تو میں نے اس پہ ان کا تھوڑا سا ریکارڈ لگایا کہ ابے تو ماموں کے جا رہا ہے تو چلا جا, ہمیں کیوں بتا رہا ہے. تو ماموں کے جا رہا ہے تو چلا جا. چلو وہ تو پیسہ کمانے کے لیے بنا رہا ہے. آپ کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں. ابھی ولاگرز کیا کر رہے ہیں میجورٹی, کوئی موٹیویشن نہیں, کوئی کام نہیں, بس آج یہ لگ رہا ہے, آج یہ ہو رہا ہے, آج وہ ہو رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں. تو کسی نے میرے اوپر ریکارڈ لگایا میرا کہ آپ بھی تو یہی کام کر رہے ہو, میں بکری خریدنے جا رہا ہوں. اور بھائی تم جا رہے ہو, جاؤ خرید کے آ جاؤ. دنیا کو کیوں دکھا رہے ہو آج میری مرغی نے انڈا دے دیا, آج میری مرغی کے انڈے سے چوزا نکل گیا. یہی ہوتا ہے نا ہمارے ولاگ میں. آج ہم گائے خریدنے جا رہے ہیں, آج احمد کی ٹنڈ ہو گئی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کیا ہو گئی, اس کے ساتھ بہت برا ہوا. آپ کو پتہ نہیں, پورا واقعہ میں نے ولاگ میں بتایا نہیں. ہوا یہ کہ ہمارا ایک گارڈ ہے, شمس نام ہے اس کا. میں پورا واقعہ احمد کے ساتھ جو ہوا نا, میرے بچے کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. اور ایک میرا شاگرد ہے شفیع اللہ. کئی مہینے پہلے ہوا یہ کہ میں نے اس کو بال کٹانے کے لیے بھیج دیا ہیئر ڈریسر کے پاس, نائی کے پاس. تو شفیع اللہ نے جا کے اس کی ٹنڈ کرا دی. اس کو بڑا غصہ آیا کہ میری ٹنڈ کیوں کرائی ہے, میں نے بال کٹوانے کا کہا تھا. گھر والوں نے بھی بولا تھا بال چھوٹے کرا دو, ٹنڈ نہیں کراؤ. اس کے دل میں بیٹھ گیا شفیع اللہ کا خوف. شفیع اللہ ہمارا خادم ہے نا, شاگرد بھی ہے. شفیع اللہ کا خوف بیٹھ گیا میرے بچے کے دل میں کہ یہ جب لے کے جائے گا تو ٹنڈ کرائے گا. اب 1 مہینے سے گھر والے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے, بھائی بچے کے بال کٹوا دو, بکرے جیسے بال ہو گئے ہیں, بڑے ہو گئے ہیں. 1 مہینہ پہلے سے میرے پاس اویلیبل بندہ شفیع اللہ ہی تھا. میں شفیع اللہ کو کہتا احمد کو, چھوٹے بچے کو لے جاؤ بال کٹانے کے لیے. احمد کہتا شفیع اللہ کے ساتھ نہیں جاؤں گا, یہ ٹنڈ کرا دے گا. میں نے شفیع اللہ کو بولا بھائی اس کی ٹنڈ نہیں کرانی, بال چھوٹے کرانے ہیں. بچے نے بولا نہیں ابو میں نہیں جاؤں گا, یہ ٹنڈ کرا دے گا. 1 مہینہ اسی طرح پروگرام ڈیلے ہوتا رہا, یہاں تک کہ بقرعید سر پہ آ گئی. 2-3 دن رہ گئے بقرعید میں. گھر والوں نے کہا بھائی اس کو بھیج دو. میں نے کہا بھائی میرے پاس اویلیبل شفیع اللہ ہے, اور میں بیٹا اس کو سمجھا رہا ہوں کہ بال چھوٹے کرا دینا, وہ اتنا بے وقوف تھوڑی ہے. لیکن بچے کے نا لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی کہ شفیع اللہ کیا کرا دیتا ہے, ٹنڈ. میں شفیع اللہ کے ساتھ نہیں جاؤں گا, جو ہمارا گارڈ ہے نا شمس, اس کے ساتھ جاؤں گا. میں نے ہتھیار ڈال دیے. میں نے کہا شمس بھائی عید آ رہی ہے, اس کے بکرے جیسے بال ہو گئے ہیں, تو اس کو لے جا یار, ادھر نائی کے پاس لے جا, اور ٹنڈ نہیں کرانا, خدا کے لیے اس کی ٹنڈ نہیں کرانا. بہت سمجھایا. شمس نے بولا بے فکر نے. میں نے کہا یہ 1 مہینے سے جا نہیں رہا کہ ٹنڈ نہ ہو جائے, اور ویسے بھی اب تو ٹنڈ اور بری کہ عید آ رہی ہے نا, بالکل ہی یہ ایسا ہی ہے شادی والے دن آپ گنجے ہو کے بیٹھ گئے. ہوا یہ کہ جب بچہ آیا تو فل ٹرینڈ ہوئی ہوئی تھی اس کی. مجھے بچے کا خوف نہیں, گھر والوں کا خوف کہ میرا کیا ہوگا کالیا. گھر والے تو مجھے چھوڑیں گے نہیں بھائی, 1 مہینے سے یہ پھٹا. اچھا گھر والوں نے بھی بہت تاکید سے ٹنڈ نہیں ہونی چاہیے اس کی.
میں نے بھی قسمیں اور پورے جتنے بھی رہن رکھوا سکتا تھا جو جائیدادیں کہ بھائی ٹنڈی ہوگی, جو شورٹی آپ نے لینی ہے, جو تسلی نہیں ہوگی ٹنڈ, بے فکر رہو. جب میں آیا تو رپورٹ یہ ملی کہ اس کی ٹنڈ ہو چکی ہے. میں نے شمس کو بلایا, میں نے کہا میں گھر نہیں جاؤں گا. میں نے کہا یار 1 مہینے سے یہ جھگڑا گھر میں چل رہا ہے, ٹنڈ نہیں کرانی, بچہ بھی کہہ رہا ہے, بچے کی ماں نے بھی بولا ہوا ہے. میں نے کہا اب یا تو میری بھی ٹنڈ کرا دے احتجاج میں. مجھے بڑا غصہ آیا شمس کے اوپر, یار تمہیں 100 دفعہ سمجھایا ہے. شمس کہتا ہے, رونے والا ہو گیا نا بیچارہ, کہہ رہا ہوا یہ کہ یہ رو رہا تھا, کرسی پہ بیٹھ نہیں رہا تھا. میں نے کہا اس کے لیے پاپڑ لے آتا ہوں دکان سے, سامنے شاپ سے کیا لے آتا ہوں, پاپڑ کھاتا رہے گا اور بال کٹتے رہیں گے. کہہ رہے میں پاپڑ لینے گیا ہوں, واپس آیا تو آدھی ٹنڈ ہو چکی تھی. صحیح, تو جب آدھی ہو ہی گئی ہے تو اب آدھی تو اور بری لگے گی نا. کہہ رہے آپ مجھ پہ غصہ نہ کرو, میں اس سے پہلے لڑ چکا ہوں نائی سے, اتنی جلد بازی کی ضرورت کیا تھی تمہیں. خیر جی, ہم نے کہا ہم تو اب گھر جانے کے قابل رہے. خیر میں کافی دیر بعد گیا, مجھے لگا کہ اب تھوڑا غصہ, تو وہ کیپ پہن کے گھوم رہا ہے. آج کل کے بچوں کے بھی تو, ہم تو یار ٹنڈے ہوتے تھے, ٹنڈے پنڈے گھوم رہے ہوتے تھے. تو یہ اس لیے یہ ٹنڈ کا واقعہ عظیم واقعہ ہے, یہ ہلکا واقعہ. میں نے کہا بیٹا تیرا تو پروگرام بڑھ گیا, ٹنڈ بھی اس دن ہوئی ہے جس دن تو ٹنڈ نہیں چاہ رہا, 1 مہینے سے رونا ڈالا بتا اس. اچھا خیر یہ تو مذاق کی بات آ گئی. تو دیکھو بچے گھر میں ہوں گے تو لائف کو انجوائے کرو گے. جن کم بختوں کے گھر میں بچے ہی نہیں ہیں, ان کے گھر میں نہ ٹنڈ کے واقعات ہوتے ہیں نہ بالوں کے واقعات ہوتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, ہمارے نانا سے کوئی پوچھتا تھا کہ گھر میں خیریت ہے, وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے, بدقسمتوں کے ہاں ہوتی ہے. جن کے گھر میں افراد ہوتے ہیں, بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بہویں داماد, ان کے گھر میں خیریت نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو کیا مطلب؟ یہ خیریت نہ ہونا بھی خوشیاں ہیں. خیریت ڈیفنس کے ان 1000 گز کے بنگلوں میں ہے جہاں میاں بیوی رہتے ہیں, خیریت ہی خیریت ہے. اور دیواریں ہیں, بڑے بڑے واش روم ہیں, کمروں جتنے, اتنے بڑے بڑے واش روم بنا لیے انہوں نے, اتنے بڑے بڑے. مجھے لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں یہ بیڈ روم, یہ ابے بیڈ بہت ہیں, بندہ ہے ہی نہیں, کیا کرنا ہے, ایک منجی لا کے ڈال دو یار بس. گھر میں افراد ہوں تو رونق ہوتی ہے میرے بھائی, ڈپریشن ختم ہوتی ہے, خوشیاں ملتی ہیں. جن گھروں میں بچے نہیں ہیں, عید بقرعید کا مزہ نہیں ہے ہی نہیں کچھ. تو اس لیے اپنے آپ کو فیملی پلاننگ والوں کے چکر میں برباد مت کرو, گھروں کو آباد کرو. گھر دیواروں سے فرنیچر سے آباد نہیں ہوتے, فرنیچر ہوٹلوں میں بھی ہوتے ہیں. دیواریں ہوٹلوں کی زیادہ اچھی ہوتی ہیں, واش روم ہوٹلوں کے 5 اسٹار ہوٹل کا واش روم بہت اچھا ہوتا ہے. 20 تو تولیے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, آدمی یہی دیکھ رہا ہوتا ہے یہ والا تولیہ کس کام کے لیے, یہ ٹاول کس کام کے لیے, یہ ناک پوچھنے کے لیے, یہ سر صاف کرنے کے لیے, گھٹنے 20 قسم کے ٹاول رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر وہیں کیوں نہیں رہ جاتے؟ میں تو بڑے بڑے لگژری ہوٹلوں میں ٹھہرا ہوں, پھر بھی گھر بھاگنے کا دل کرتا ہے, کیونکہ ہوٹل میں سب کچھ ہے, افراد بولو نہیں ہے. انسان کی نیچر ہے بھائی, اس کو بندہ چاہیے, اولاد چاہیے, بیوی بچے چاہیے اس کو, پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے بھی چاہیے. سمجھتے ہو ہماری تو اب نواسی گھر میں آتی ہے, وہ الگ اسٹائل کی ہے, دل بہلاتی ہے, وہ الگ اس کی حرکتیں ہیں, پتی سی گھوم رہی ہوگی ایسے پورے گھر میں. تو یہ خوشیوں سے تمہیں گوروں نے محروم کر دیا. گوروں کے پاس اس کا آلٹرنیٹ پتہ ہے کیا ہے ان خوشیوں کا؟ کتا. پوری تشدید کے ساتھ میں یہ لفظ پڑھتا ہوں, کتا. گورے نے باپ کا آلٹرنیٹ بھی تلاش کر لیا, کتے پال کے. ماں کا آلٹرنیٹ بھی تلاش کر لیا, کتا پال کے. بیوی کا آلٹرنیٹ بھی کیا ہے؟ کتا. بچوں کا آلٹرنیٹ بھی کیا ہے؟ کتا. ایسے بیان جب میرے نیٹ پہ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں اتنا بھی نہیں ہے مفتی صاحب, وہاں بھی فیملی والے لوگ ہیں بھائی, بہت تھوڑے ہو گئے, سمٹ گئے ہیں. میں کب منع کر رہا ہوں کہ نہیں ہے, کیا ہو گئے ہیں؟ سمٹ گئے. میجورٹی کی ایسی کی تیسی ہو گئی, اور وہ اب آپ کو بھی اسی ٹریک پہ لے کر آ رہے ہو. اس لیے بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی, اللہ پہ توکل کرو. کیا بات ہے, نہیں ملے گا نا کھانے کو تو کچھ نہیں ہوتا یار, ایک دن بھوکا رہ لو, مرو گے نہیں. مرتا بھوک سے جلدی نہیں ہے. آپ کہتے ہو میرے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے ایکچولی پیسے نہیں ہیں,
تو میرا بیان لوگ چلا رہے ہوتے ہیں ٹماٹر بیچے, لوگ کہتے ہیں ہاں ٹماٹر بیچیں, اس سے بہتر نہیں ہے 2 بچے تمیز کے ہوں ان 15 بچوں سے جو ٹماٹر بیچ رہے ہوں. یہ ایسی سینس لیس باتیں کرتے ہیں نا, یہ ان کا پتہ ہے کیا مقصد ہے کہ ہر بچہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے, بینک مینیجر بنے, کمپیوٹر سائنس میں انجینئر بنے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آبادی کا ریشو جب بڑھتا ہے نا تو آفیسر لیول کم ہوتے ہیں اور نیچے. جب آپ نے سب کو ایم بی اے کرا دیا, مینیجر بنا دیا, تو کمپنی تمہارا باپ چلائے گا. افراد تو وہ پھر پتہ ہے کیا ہوگا, ڈگریاں لے کے گھومیں گے, جاب ملے گی نہیں. کیونکہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں جاب نہ کرو بزنس کرو. بھائی یہ ترغیب دینے کی حد تک تو ٹھیک ہے, پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. چند دن پہلے میرے پاس ایک بہت بڑے تاجر آئے, بہت بڑے تاجر. انہوں نے کہا مفتی صاحب میرا اتنا بڑا بزنس ہے, لیکن میرے پاس جب ملازمین تھوڑا سا کام سیکھتے ہیں تو بجائے جاب کرنے کے اپنا بزنس شروع کر دیتے ہیں. آپ ان کو منع کریں کائنڈلی یہ کام نہ کریں, اس سے تو ہمارا بزنس چلے گا ہی نہیں. میں نے کہا میں ایسا کرتا ہوں, ان کو ترغیب دیتا ہوں کہ آپ بزنس کر لیں, اور آپ کو کہتا ہوں کائنڈلی آپ یہ کام نہ کریں. ان کا بزنس چلانے کے لیے ان کی کمپنی میں آپ ملازم بن جائیں. میں نے کہا بھائی یہ نیچرل ہے, جب بہت سارے لوگ بزنس کریں گے تو بزنس چلانے کے لیے ان کو افراد بھی تو چاہیے ہوں گے نا. تو جب ان کو افراد نہیں ملیں گے تو وہ بزنس چھوڑیں گے, جب چھوڑیں گے تو وہ کہیں ملازم لگیں گے. یہ خود بخود آٹومیٹیکلی قدرت کا نظام ہے. سارے 17 گریڈ کے آفیسر بن ہی نہیں سکتے. آفیسر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے ماتحت نیچے بہت سارے لوگ ہوں, تو لوگ ہوں گے تو آفیسر بنے گا نا. تو پاگلوں والی باتیں کرتے ہیں, ان کے پاس سینس نہیں ہے بالکل. تو آپ نسل بڑھاؤ میرے بھائی, یہ قدرت فیصلہ کرے گی کہ کتنے لوگوں نے آفیسر بننا ہے, کتنے لوگوں نے مزدور بننا ہے, کتنے لوگوں نے ٹماٹر بیچنے ہیں, کتنے لوگوں نے کمپیوٹر سائنس میں انجینئر بن کے جاب کرنی ہے, کتنے نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے. یہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کریں گے, یہ فیصلہ نیچر کرتی ہے, اور آبادی کے ریشو کے لحاظ سے نیچر خود ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. این ممکن ہے 2 بچے ہوں وہ ٹماٹر بیچیں, این ممکن ہے 18 ہوں سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے ہوئے ہوں, کروڑ پتی بنے ہوئے ہوں. تو یہ فیصلہ آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ قدرت کے ہاتھ میں. تو یہ عجیب قسم کی منطق لوگوں نے چلائی ہوئی ہے بیوقوفوں والی. تو میرے بھائی وہ بات تو میں بہت دفعہ کر چکا ہوں. میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں ولاگ کی بات کر رہا تھا. تو یہ جو میرے ولاگ ہوتے ہیں نا, مرغی انڈا دے رہی ہے, آج میری مرغی نے چوزا نکالا, آج میں بھینس بدل کے بکری خریدنے جا رہا ہوں, یہ ولاگ برائے ولاگ نہیں ہوتے. اگر میں پروفیشنل ولاگر ہوتا تو اتنی بدتمیزی سے ولاگ نہ بناتا. میں جو پروفیشنل ولاگر ہوتے ہیں نا ان کے ولاگ دیکھو, ان کا اسٹینڈرڈ اور ہمارے اسٹینڈرڈ میں زمین اور آسمان. ہمارا انتہائی تھکا ہوا کانٹینٹ ہوتا ہے, انتہائی تھکا ہوا, سمجھ رہے ہو. ابھی مجھے امریکہ میں کسی نے وہ گفٹ کیا ہے اسٹینڈ, وہ بھی پتہ نہیں کدھر گھوم گیا, تلاش کر رہا ہوں کہ مفتی صاحب موبائل ہرایا تو نہیں کرو نا, اسی موبائل سے بن رہے ہیں. اس کا مقصد ولاگنگ نہیں ہے, اس کا مقصد موٹیویشن ہے, تاکہ آپ کو جانور پالنے کی ترغیب ہو. ابھی جس نے پرچی دی نا وہ میں نے پڑھ کے اس لیے سنائی ہے, اس کو میرے ولاگ دیکھ دیکھ کے بکریاں پالنے کا شوق پیدا ہو گیا. سمجھتے ہو؟ تو یہ اچھی بات ہے نا, بکری پالنے کا شوق پیدا ہو گیا. کچھ PUBG سے تو ہٹانا کم از کم. دودھ آئے گا گھر میں, آرگینک دودھ آئے گا, خالص دودھ آئے گا, توازو پیدا ہوگی, آرگینک گوشت کھانے کو ملے گا, جانوروں کی نسل بڑھے گی, گوشت کیا ہوگا اس سے سستا ہوگا. باہر ملکوں میں اتنا موٹیویٹ کیا جاتا ہے نا جانور پالنے والوں کو کہ آپ کی سوچ ہے, وہ غریب ملک نہیں ہے, ارب پتی ملک ہیں, پھر بھی گائے بکری پالنے والوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. ارب پتی ملک ہیں, آپ غریب ملک ہو اور آپ بکریاں پالنے والے کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہو. ناروے میں جب تھا نا, اتنا ارب پتی ملک ہے, وہاں کہتے ہیں گائے پالو گے نا, گائے مر گئی تو حساب دینا ہے آپ نے, اللہ کو بعد میں حساب دو گے, حکومت کو پہلے. مری کیوں؟ ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں ہمارا ملک کا ایک سرمایہ ضائع ہو گیا, اور ہم غریب ملک ہے, اور ہمارے ہاں لوگوں کو کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی کہ آپ مرغیاں پالو, یہ پروڈکٹ بڑھے گی تو گوشت سستا ہوگا نا. کیا خیال ہے؟ دودھ سستا ہوگا, گوشت سستا ہوگا. PUBG سے ہٹیں گے لوگ, ویڈیو گیم سے ہٹیں گے لوگ. تو یہ ترغیب دینا. اور بقرعید کے ولاگ جو میں بناتا ہوں اس سے مسلمانوں کے مذہبی تہوار کو سیلیبریٹ کرنے کی موٹیویشن ہے. اس میں یہ تہوار ہے تو اس کو طبیعت سے انجوائے کیا کرو, سمجھ رہے ہو,
کیونکہ آہستہ آہستہ اہل اسلام میں مذہبی تہواروں کو منانے کا جذبہ بھی ختم ہو رہا ہے. اس سے آپ کا مذہب سے رشتہ کیا ہو جائے گا؟ کمزور. کتنے لوگ ہیں یورپ امریکہ میں, ان کو نہ عید کا پتہ چلتا ہے نہ بقرعید کا پتہ چلتا ہے. ایک بات بیان کر کے بس میں یہ ٹاپک ختم کرتا ہوں. دیکھو مذہب جتنا بھی کمزور ہو جائے نا, سب سے آخر میں پتہ ہے کیا چیز چھوٹتی ہے؟ مذہب کے تہوار. ہندو جتنا بھی سیکولر ہوگا, اپنی جو مذہبی عید ہے اس میں وہ اپنا ہندو ہونا ثابت کرے گا. عیسائی سیکولر ہو گئے, ایتھیسٹ ہو گئے, کرسمس کے دن وہ عیسائی بنتے ہیں. تو سب سے آخر میں مذہب کی جو چیز چھوٹتی ہے نا, وہ کیا چھوٹتا ہے؟ تہوار. تو اگر کسی قوم سے مذہب کے تہوار چھوٹ گئے نا, عیدیں چھوٹ گئیں, اس کا مطلب وہ مذہب ختم, نام و نشان ختم. سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں مسلمان ہیں مغربی ملکوں میں جنہیں نہ عید کا پتہ چلتا ہے اور نہ بقرعید کا. یہ بہت ڈینجرس بات ہے. اس کا مطلب آپ کا مذہب سے جو آخری گرہ تھی نا, وہ گرہ بھی ختم ہو گئی. تو اس لیے اپنے تہواروں کو بچا کے رکھنا یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے, یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے. تبھی میں جب یورپ امریکہ جا کے بیان کرتا ہوں نا, ان لوگوں کو بولتا ہوں بھائی رمضان کو صحیح طرح سے منایا کرو, پتہ چلے دنیا کو رمضان آیا ہے مسلمانوں کا. کرو دعوتیں ایک دوسرے کی, اجتماعی افطاریاں کرو, عید کو صحیح طبیعت سے منایا کرو, پتہ چلے عید کا دن ہے. بقرعید کو طبیعت سے منایا کرو, سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہوں. اونٹ میں بچے بیٹھ کے گھوم رہے ہیں, اونٹ آ رہا ہے جا رہا ہے, اس سے ہمیں شو مارنا مقصد نہیں ہے. ہم تو جو بیچارہ اونٹ لے کر آئے تھے وہ تو خود زکوٰۃ کا مستحق لگ رہا تھا, ٹھیک ہے. یا تو میں لایا ہوتا نا 30 لاکھ کا اونٹ, پھر شو مار رہا ہوتا, تو آپ کہتے یار آپ اکیلے نے تھوڑی اونٹ خریدا. ہم جو بچڑا لے کر آئے ہیں وہ کوئی ایسا تھوڑی 50 لاکھ کا بچڑا تھا, کوئی نارمل بچڑا تھا. بعد میں جا کے دانت چیک کیے کہ پورے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. تو اس کا مقصد سوائے اس کے کہ بھائی لوگوں کو ایک موٹیویشن ملے کہ یہ ہمارا تہوار ہے, اور ایک بڑا مقصد لوگوں کو فیملی پلاننگ کے جھانسے سے نکالنا بھی ہے کہ دیکھو ہمارے بھی بچے ہیں, ہم انجوائے کر رہے ہیں ان کے ساتھ. 15-20 سال پہلے لوگ مجھے تانا دیا کرتے تھے کہ مفتی صاحب آپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں, آپ کی زندگی ڈپریشن میں گزرے گی, ٹینشن میں گزرے گی, کھلاؤ گے کہاں سے, پہناؤ گے کہاں سے. میں کہتا تھا یہ سب بکواس میرے سامنے مت کیا کرو, یہ ہماری اولاد بعد میں ہے, اللہ کی مخلوق پہلے ہے. 15-20 سال میں پہلے یہ کہتا تھا بچے ٹینشن نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہیں, یہ ہوں گے تو گھر میں خوشیاں آئیں گی, احمد کی ٹنڈ ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ آج اللہ نے وہ مجھے دکھا دیا, دنیا کو دکھا دیا. تو میں بچوں کو لے کے بھی اس لیے بچے دکھانا مقصد نہیں ہوتا, گھما کے یہ بتا رہا ہوتا ہوں بھائی کہ دیکھو یہ زندگی زیادہ اچھی ہے بنسبت اس زندگی کے جو گورے گزار رہے ہیں. گورے کتا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, ہم کیا لے کے گھوم رہے ہیں؟ بچے. ہو سکتا ہے یہ بچے آپ کو بوجھ لگ رہے ہوں, دوسروں کے بچے بوجھ لگتے ہیں انسان کو, اپنے بوجھ نہیں لگتے. جب دوسرا ایک بچہ گود میں, ایک پیچھے اور ایک ادھر واکر میں ہوتا ہے نا, تو انسان کو لگتا ہے بیچارہ کتنی ٹینشن میں ہے. آپ کو لگ رہا ہے بھائی, جس کے ہیں اس کو نہیں لگ رہا ہوتا. صحیح ہے نا؟ تبھی تمہیں بتا رہا ہوتا یار اتنے بچوں کے ساتھ میں خوش گھوم رہا ہوں, تو تمہیں کیا موت آ رہی ہے. تو یہ موٹیویشن, آپ کو موٹیویٹ کرنا مقصد ہے کہ یہ فیملی پلاننگ والوں کے نعرے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے, یہ خود برباد ہوئے, تمہیں بھی برباد. یہ انٹیاں جو ترغیبیں دے رہی ہیں نا ٹی وی اور چینلوں پہ آ کے کہ خواتین بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے, ایکچولی ان کی اپنی زندگیاں جا کے دیکھو کیسی بھیانک ہیں. ان بیچاریوں کو کہیں سے محبت نہیں ملتی, ترستی ہیں خدا کی قسم یہ محبت کے لیے. بس تھوڑی دیر جو ٹی وی میں آ کے بیٹھی ہوتی ہے نا, اتنی دیر ان کی عزت ہوتی ہے, اس کے علاوہ ہے ہی نہیں بیچاریوں کی. زندگیاں برباد ہیں ان کی زندگیوں سے خوشیاں چھن گئی ہیں. تو تمہیں بھی برباد کرنا چاہ رہی ہیں یہ انٹیاں. نہیں آ رہا سمجھ میں تو جیسے چل رہے ہو ایسے ہی چلتے رہو. یہ بیچاری لبرل انٹیاں, ان کی اپنی زندگیاں. کوئی ہماری دادیاں نانیاں لبرل نہیں تھی, مذہبی تھی, کیا انجوائے کیا انہوں نے لائف کو یار. ہم نے جادیوں سے چماٹے بھی کھائے ہیں خدا کی قسم, ماؤں سے بھی پٹے ہیں. صحیح ہے نا؟ بڑھاپے میں ان کی خدمت بھی کی ہے, سب بہن بھائیوں نے مل کے. ہم تو اپنی بوڑھی ماؤں دادیوں نانیوں کو دیکھتے ہیں, وہ تو اتنی اس طرح والی ایجوکیشن ان کے پاس نہیں تھی, بہت انجوائے کیا انہوں نے لائف کو. اور آج لبرل سیکولر طبقہ عورت کو جس ٹریک پر ڈال رہا ہے نا, اس سے اس کی لائف میں صرف ایک ایجوکیشن, جاب, پیسہ آ جائے گا, انٹرٹینمنٹ ختم, محبتیں ختم, برباد.
बेड़ा गर्क। तो इसलिए उस बेड़े गर्क से बचो। एक क्लिप पे बात करके बयान खत्म करता हूं मैं। बयान तो नहीं, ये सवाल जवाब का सेशन चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छे टाइम पे याद आया मुझे। 3-4 दिन पहले किसी ने एक ड्रामे का क्लिप दिखाया। लोग कहते हैं मुफ्ती साहब ड्रामे देखते हैं, मैं ड्रामा नहीं देखता अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे शौक ही नहीं है ड्रामा देखने का। तो लेकिन क्लिप दिखाया, मुझे ख्याल हुआ कि मैं इस पर बात ज़रूर करूँगा कि किस तरह से ड्रामों फिल्मों में आपके घर के माहौल को ख़राब किया जा रहा है, औरत को मर्द का बागी बनाया जा रहा है, बहू को सास का बागी बनाया जा रहा है आज़ादी के नाम पे। तो मैं ये बात इसलिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, इन लड़कियों से कहता हूँ खुदा की कसम ये ड्रामे फिल्में तुम्हें आज़ादी नहीं दिला रहे, तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। ये वो ड्रामे का क्लिप ये दिखाया, अब पूरी बात तो मुझे मालूम नहीं। शौहर अपनी बीवी से कहता है कि मेरी माँ से माफ़ी मांग लो। कोई अच्छा काम करेगा अगर ये क्लिप मेरे इस क्लिप के साथ जोड़ के चला दे, उस ड्रामे का क्लिप भी चला दे और ये मेरा क्लिप भी, फिर सही बात बनेगी। अगर कोई क्लिप चला सकता है ना, चला दे। शौहर बीवी से क्या कह रहा है अपनी, कि मेरी माँ से माफ़ी मांगो। बहू कहती है कि मैं सास से माफ़ी नहीं मांगूंगी, मेरी गलती नहीं है। शौहर खींच के एक थप्पड़ लगाता है अपनी बीवी को। समझ रहे हो? शौहर क्या लगाता है? खींच के एक थप्पड़। फिर उसको ख्याल होता है कि शायद ज्यादा लगा दिया मैंने, तो थोड़ा सा मोहब्बत से बीवी के कंधों पे हाथ रखता है, तो बीवी भी उठा के शौहर को एक लगाती है जोर से थप्पड़। मैंने कहा इस पे कमेंट्स पढ़ो कि कमेंट्स में क्या है। कमेंट्स से लोगों की अक्कासी होती है। 99% पॉजिटिव कमेंट्स थे कि बीवी ने बिल्कुल ठीक किया है। बीवी ने क्या किया है? बोलो, ठीक किया है। मैं खवातीन से कहता हूं आप करो ऐसा। शौहर थप्पड़ लगाए ना, आप भी लगाओ थप्पड़, बिल्कुल आपका राइट है। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं हल्फिया बोलता हूं, शौहर से मोहब्बत की उम्मीद मत रखो। वो तुम्हें सेक्स का एक आला समझ के यूज करेगा, खुदा की कसम। एक इंस्ट्रूमेंट जो बाजारों से मिलते हैं ना, इसके अलावा तुम्हारा अपने शौहर से 2 टके का रिश्ता नहीं होगा। यहां हो सकता है अगला ड्रामा ये लोग इस पे बना लें, या बना भी लिया हो, कि ना हो हमें शौहर की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि शौहर ने थप्पड़ मार के अच्छा काम किया। ड्रामा अगर खानदान को जोड़ना सिखाता ना, तो कैसे बनाता ड्रामा वो मैं अभी बताऊंगा आपको। मुझसे पूछ के बनाता ना, तो मैं बताता इस तरह से बनाओ ड्रामा, उस तरह से मुआशरे की इस्लाह होगी। ये जो आपने रिप्लाई दिखा दिया ना कि शौहर ने थप्पड़ मारा और उठा के बीवी ने भी थप्पड़, तो जिन्होंने मुझे कहा ना, मैंने कहा उनके ये बोलो कि लंदन में बाप भी बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकता। समझ रहे हो ना? मां भी बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकती। लंदन की मिसालें देनी है तो फिर पूरी मिसालें दिया करो। लंदन में यह नहीं हो सकता कि शौहर बीवी का खर्चा उठाए। लंदन में शौहर बीवी का खर्चा नहीं उठाता। लंदन में शौहर बीवियों से बच्चे पैदा नहीं करते। लंदन में मर्द बीवी से शादी करता है 55 साल की उम्र में। 25 साल के लौंडे उन अंग्रेज औरतों को नहीं मिलते। लंदन में एक आदमी 100 औरतों से मुंह काला करके जब थक के बुढ़ा हो जाता है ना, फिर बीवी से शादी करता है जाके। वो जब लंदन को लेना है तो पूरा लो लंदन को मेरे भाई, आधा बोलते क्यों नहीं लो, आधा नहीं लो। लंदन में अंग्रेज बुढ़े बीवी से वफा करते हैं, 100% करते हैं। 50-55 साल की उम्र में जब बुढ़े हो जाते हैं, 22 साल का लौंडा बीवी से वफा करे और शादी करके उसका खर्चा उठाए, ये आपको अंडा मोड़ पे इसकी मिसालें मिलेंगी। इसकी मिसालें आपको लंदन में नहीं मिलेंगी। समझ रहे हो? हम गरीबों के यहाँ मिसाल, मेरे भांजों ने शादी की, एक 20 साल एक 22 साल, तो 3-3 4-4 साल से वफा कर रहे हैं, किसी औरत से उनका रिलेशन नहीं है। ये लंदन में मिसालें नहीं मिलेंगी। मिलेंगी 55 साल के बुढ़ों की मिलेंगी, जब किसी काम के रहे नहीं तो बीवी से, वो कहते हैं बीवी से गोरा वफा करता है। हजरत आप लंदन से आए हैं ना? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो ये लंदन वंदन की ना ड्रामा फिल्में बहुत दिखा रहे हैं। लंदन में औरत पे हाथ नहीं उठा सकते, अमेरिका में कोई हाथ उठा के देखे तो ओ भाई नहीं उठा सकते, लेकिन वहां मां बच्चे को भी चमाट मार के तो देखे। मेरे पास लंदन से औरतों के फोन आए, चीख रही हैं फोनों पे, कह रहे मैंने, मां कह रही है जिस बेटी को मैंने पाला, जवान किया, एक एक रातों को उसके लिए जागी, मोबाइल उसके हाथ से छीनने के लिए थप्पड़ मारा और इसने मुझे जेल भिजवा दिया।
تو لندن پورا فالو کرو, سمجھ رہے ہو. ان عورتوں سے کہتا ہوں کہ تمہاری بھی اولادیں ہوں گی. تو وہ کیا کہ جس اب یہ ڈرامے میں جو دکھا رہا ہے نا, بیوی نے بھی اٹھا کے کیا لگا دیا, شوہر کو چماٹ. تو نیچے 99% کمنٹس جو ہیں پازیٹو کہ بہترین کام کیا, ایسے مرد کا یہی علاج ہونا چاہیے. ساس کو بہو پہ کوئی حق نہیں ہے, وہ کیوں معافی مانگے. مجھے لگا کہ اس قدر زہریلی یہ تحریک چل رہی ہے نا گھروں کو تباہ کرنے میں, گھروں کو بگاڑنے میں, کہ کسی مولوی کے 4 گھنٹوں کے بیان, درس قرآن ایک طرف, اور یہ ایک چھوٹا سا کلپ گھروں میں آگ لگانے کے لیے ایک طرف. اگر اس ڈرامے والوں میں تھوڑی سی غیرت ہوتی نا, گھر جوڑنا چاہتے, تو کیا دکھاتے وہ. شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے میری ماں سے معافی مانگو, تو ڈرامے والا دکھاتا کہ بہو کی غلطی نہیں ہے, لیکن یہ سوچ کے اس نے معافی مانگ لی کہ اس کا مقام اللہ نے مجھ سے بڑا بنایا. ہم نے تو اپنے بزرگوں سے یہ سیکھا ہے, کوئی بات نہیں یار, میرے شوہر کی کیا ہے یہ, بولو نا, ماں ہے, نہیں بھی ہے مانگ لو, چھوٹے بن جاؤ. ہاں ساس بار بار ٹارچر کر رہی ہے, زہر اگل رہی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, اس کا حل تو پھر یہ کہ الگ رہو, پھر بھی چماٹا نہیں ہے, تھپڑ پھر بھی نہیں بنتا. اس کو حل یہ کہ بھائی الگ, شریعت بھی یہی کہتی ہے اگر ساس بہت زیادہ ذہنی طور پہ ٹارچر کر رہی ہے تو بھائی کہاں رہو, پھر شوہر کو حکم ہے کہ بیوی کو الگ لے کے رکھے. نارملی ہر گھر میں اونچ نیچ ہوتی ہے, تو اگر ساس نے کچھ غلطی کر لی ہے تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ کیا کر لیں, بھائی غلطی نہیں بھی ہے تو مان لیں. مجھے یاد ہے ہمارے استاذ نے ایک دفعہ مجھ سے کہا, یہ چیزیں مدرسوں میں بھی سکھائی جاتی ہیں, پہلے ہمارے گھروں میں بھی سکھائی جاتی تھیں, اب ختم ہوتی جا رہی ہیں سوسائٹی میں. اب اولادوں کو, چھوٹوں کو باغی بنایا جا رہا ہے بڑوں کے مقابلے میں. مجھے یاد ہے میرے استاذ نے ایک دفعہ مجھے کہا, میں شاگرد تھا, مجھے انہوں نے کہا کہ چائے بنا کے لے آؤ, دودھ کی چائے نا. میں دودھ کی چائے بنا کے لے آیا. وہ میری تربیت کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا میں نے تو آپ سے گرین ٹی کا بولا تھا, آپ نے گرین ٹی کا نہیں, آپ نے دودھ کی چائے کا بولا تھا. کہہ رہے ہیں یار دودھ کی چائے کیسے, میں تو گرین ٹی کا ٹائم ہے یہ. وہ مجھ سے کھیل رہے تھے, تربیت کرنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا نہیں جی, اب میں بحث میں لگا ہوا ہوں. میں نے کہا نہیں بھائی آپ نے گرین ٹی کا بولا تھا. کہہ رہے ہیں یار, میں نے کہا آپ نے دودھ کی چائے کا بولا. کہہ رہے ہیں یار میں گرین ٹی کس وقت پیتا ہوں, میں بحث پہ بحث, بحث پہ بحث, بحث پہ بحث, میں نہیں مانا. تو وہ پھر ہنسنے لگے نا. میں باہر آیا تو پھر انہوں نے دوسرے شاگرد سے بولا اس کو جا کے سمجھاؤ کہ مجھے پتا ہے میں نے دودھ کی چائے ہی کا بولا ہے, میں آپ کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں. اگر میں ایک بات پہ اڑ گیا ہوں, میں آپ کا استاذ ہوں, میں آپ سے عمر میں 20 سال بڑا ہوں, تو آپ بولو سوری. کیا بولو, سوری. چلے مجھ سے سننے میں غلطی ہوئی ہوگی, میں گرین ٹی بنا کے لے آتا ہوں. کیا خیال ہے, کتنا ٹائم لگے گا اس میں یار. اس غلطی پہ کوئی آپ کو پھانسی کے پھندے پہ تھوڑی لٹکا رہے ہیں, یا کوئی آپ کے خلاف فتوا تھوڑی لکھ کے دے رہے ہیں کہ اس کمبخت کو میں نے گرین ٹی کا بولا اور یہ دودھ کی چائے بنا کے لے آیا, لہذا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اس کو مدرسے سے نکالو, اس کو تھپڑ مارو, اس کو الٹا لٹکا کے چترول لگاؤ, اس بدتمیز ہے. بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا نا. ایک بحث کرنے کے بجائے بحث ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بول دو سوری, مجھ سے سننے میں کیا ہوئی ہوگی, غلطی ہوئی ہوگی, ختم, قصہ ختم. بھائی آپ چھوٹے بن جاؤ اور بڑے کو کیا بنا لو بڑا. مجھے اس سے اتنی عبرت ہوئی نا, میں نے کہا یار میری غلطی ہے. یہ وہ ڈرامہ تھا جو سوسائٹی میں اصلاح پیدا کرنے کے لیے تھا. یہ بھی ڈرامہ ہی رچایا نا انہوں نے. اس کا اثر کیا ہوا, ایک دفعہ میرے ٹیچر سے غلطی ہوئی تو ہمارے حضرت نے انکوائری کرنا شروع کر دی کہ غلطی کس کی ہے, شاگرد کی غلطی ہے یا ٹیچر کی. اللہ کی قسم میں نے وہ اپنے اوپر ڈال دی, کیونکہ میرے ذہن میں یہ واقعہ تھا کہ بڑے کی غلطی کس پہ ڈال دو. ایسا نہیں کہ کوئی بہت ہی کوئی فحش کام کیا اور آپ بولو میں نے کیا, ایسا نہیں ہو کہ اس نے چوری کی ہے اور آپ بولو آپ اپنا ہاتھ کٹوا کے بیٹھے. چھوٹی موٹی چیزیں جو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہیں, اب وہ مسٹیک ان کی تھی. اب مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے ان پہ ڈال دی تو بہت سخت ناراض ہوں گے, تو میں اپنے اوپر ڈال دوں. ہم چھوٹے ہیں بھائی, بچوں سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے سختی سے پوچھا یہ آپ کی غلطی ہے ان کی غلطی. میں نے کہا حضرت میری غلطی ہے. حضرت نے مجھے ڈانٹ لگائی, مجھے تھوڑی دیر کھڑا کیا سزا میں, پھر فرمایا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ. تھوڑی دیر ایک ٹانگ پہ کھڑا کیا, پھر بٹھا دیا. 2-3 دن تک تنبیہ کرتے رہے, آپ نے یہ کیوں کیا, آپ کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی. میں نے کہا آئندہ احتیاط کروں گا. 2-3 دن کے بعد ختم. غلطیوں کو بھی زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے نا, ہو گئی ختم کرو, مٹی ڈالو یار,
ختم. اس کے بعد ہمارے انہی استاذ کو نا جنہوں نے مجھے دودھ کی چائے کا بولا تھا, انہوں نے پھر الگ سے انکوائری کی, پھر پتہ چلا غلطی میری نہیں تھی, کس کی تھی. وہ اتنا خوش ہوئے, اتنا خوش ہوئے, اتنا خوش ہوئے, انہوں نے کہا ویل ڈن. ٹھیک ہے. تو سوسائٹی کی جب اصلاح کرنا چاہتے ہو تو چھوٹے کو سمجھایا جاتا ہے یار بڑا بڑا کس بات کا ہے, وہ چھوٹی موٹی اونچ نیچ گھر میں ساسوں سے ہو جاتی ہے, کیا کرو, اگنور کرو. تو ڈرامے نے اگر اصلاح کرنی ہوتی نا تو ساس اگر غلطی کرتی تو بہو کو یہ سمجھایا جاتا, یہ دکھایا جاتا کہ دیکھو غلطی ساس کی تھی مگر بہو نے کیا کر دیا, اپنے اوپر ڈال دیا. ٹھیک ہے, میں ہر ساس کی بات نہیں کر رہا, بعض ہیں تو بہت ٹارچر, ہمیں بھی اس سوسائٹی میں پلے بڑے ہیں, ہمیں پتہ ہے گھروں میں کیا ہوتا ہے. تو اگر زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر الگ رکھو, پھر بیوی کو ماں کے ساتھ رکھنا جائز نہیں ہے. اگر وہ بعض ساسیں پاگل کر دیتی ہیں بہوؤں کو, تانے دے دے کے ایسا مارتی ہیں نا, ایسے یعنی تانوں سے مارتی ہیں, ہاتھ سے نہیں مارتی. ہاتھ سے مارے نا تو نظر آ رہا ہوتا ہے. تانے, عورتوں کے تانے ایسے ہوتے ہیں کہ تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ان کے تانے شروع ہوتے ہیں. وہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہویں بھی دے رہی ہوتی ہیں, ساسیں بھی, نندے بھی, ان کی لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں تم چنگیز خان کی لڑائیوں کو بھول جاؤ. تو اس لیے اگر ایسا کہیں ہو رہا ہے نا تو پھر الگ رکھو, الگ. اچھا, دوسرا کام یہ ہوتا, وہ ڈرامے میں یہ دکھایا جاتا کہ دیکھو پہلی بات یہ, پھر یہ دکھایا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ بھائی غلطی کون مان لے, بہو. اور اگر ایسا نہیں ہے کہ بہو غلطی نہیں مان رہی تو پھر یہ دکھایا جاتا کہ شوہر سمجھا رہا ہے, تھپڑ نہیں مار رہا. اس کو سمجھایا جاتا کہ اتنی سی بات پہ تھپڑ نہیں بنتا ہے. تو یہ جوڑ پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا. تیسرے اسٹیپ میں اگر شوہر نے تھپڑ مار بھی دیا, غلط کیا, تو ایسے موقع پہ ڈرامے میں اگر سوسائٹی کی اصلاح کرنا چاہتا نا تو ہرگز یہ نہیں دکھاتا کہ آگے سے رپلائی عورت نے کیا ہے. وہ یہ دکھاتا کہ خاندان کے بڑے شوہر کو لے کے بیٹھے ہیں کہ بیٹا اتنی بات پہ تھپڑ بنتا نہیں ہے, اس سے اصلاح نہیں ہوگی. تمہاری بیوی کے دل میں تمہاری ماں کی محبت پیدا ہونے کے بجائے اور نفرت پیدا ہوگی, کیونکہ عورت یہ کہے گی میرا شوہر جو مجھ سے نفرت کر رہا ہے, مجھے مار رہا ہے, وہ میری ساس کی وجہ سے. تو اس سے ساس بہو کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے, اس سے ساس بہو کے تعلقات کیا ہو جائیں گے, خراب. تو یہ دکھاتے کہ اس طرح سمجھایا جا رہا ہے. وہ انسان کا بچہ ہوگا تو کھوپڑی میں اس کے آ جائے گا. اور اگر پھر بھی اس نے تھپڑ لگا دیا, اس طرح عورت کو, شوہر کو سمجھایا جاتا. اور عورت کو کیا سمجھایا جاتا کہ عورت مرد پہ کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتی. اس نے کیا, غلط کیا, ہم خاندان کے بڑے اس کو سمجھائیں گے, بٹھائیں گے کہ ایسا دوبارہ مت کرنا. بیٹا تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم شوہر پہ ہاتھ اٹھاؤ. وہ سربراہ ہے, کبھی دیکھا کہ کسی نے سربراہ پہ ہاتھ اٹھایا ہو؟ اس کی کیا حیثیت رہے گی 2 ٹکے کی؟ سے سوائے طلاقوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور جب طلاق ہو گئی یہ عورت جائے گی نا تو آپ کیا سمجھتے ہو, اس کو کوئی بہت اچھا آدمی مل جائے گا جو آئندہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا اس کے اوپر؟ یہ تو پسند کی شادی تھی جس میں یہ ہو گیا. تو جب ثواب کی نیت سے شادی ہوگی, خالی صرف طلاق یافتہ سے کر رہا ہے, صرف ثواب کی نیت سے, اس کا کیا حال ہوگا؟ سوائے گھروں کو توڑنے کے, برباد کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. مرد کبھی بھی برداشت نہیں کرتا کہ عورت اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے, اس سے اس کے دل میں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہتی. وہ پھر جان چھڑائے گا, بولے گا ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرو, ذمہ داریاں نہ اٹھاؤ اس کی. اور ہو رہا ہے, اس کا نقصان اینڈ میں عورت ہی کو ہونا ہے. تبھی جو خاندانی لوگ جو بیٹیوں کا گھر بساتے ہیں نا, وہ اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ سمجھاتے ہیں بیٹا شوہر کی اونچ نیچ کو تم نے گھر بسانے کے لیے برداشت کرنا ہے. اپنا بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے برداشت کیا تو آج ہم لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں نا, صرف زبانی نہیں کر رہا, اپنے بچوں کے لیے بھی ہم نے یہی لا بنایا ہوا ہے. ہم بھی بیٹیوں والے ہیں, دامادوں والے ہیں, ہم نے بھی یہی لا بنایا ہوا ہے کہ تھوڑی اونچ نیچ ہو کوئی بات نہیں, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کی زندگی اپنے سسرال سے وابستہ ہے. شوہر کبھی غصے میں ہوتا ہے, کبھی نارمل موڈ میں ہوتا ہے, گھر بسانے کے لیے اونچ نیچ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ چیزیں دادیاں نانیاں سکھایا کرتی تھیں, اور آج میڈیا نے وہ ساری صدیوں کی تہذیب کی ایسی کی تیسی کر دی. یہ چند کلپ چھوٹے چھوٹے چل رہے ہوتے ہیں, ایسی آگ لگا رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں کہ ان کو پتہ نہیں کہ ان کے اپنے گھر تو بسے نہیں ہوتے, ان کی اپنی زندگی کیا ہوتی ہے. ان کو نہ شوہر کی محبت ملتی ہے, ان کو نہ باپ کی محبت ملتی ہے, باپوں سے بدتمیزیاں اتنی کی ہوئی ہوتی ہیں کہ باپ بھی ان کو اپنی بیٹیاں نہیں سمجھ رہا ہوتا. یہ صرف میڈیا پہ آ کے ہوتے ہیں, باپ بیٹی میں اتنا اچھا ریلیشن,
کیمرہ ہٹتے ہی وہ ریلیشن گیا تیل لینے, ٹھیک ہے نا, کیمرے کے بعد کوئی ریلیشن نہیں. ابے کیا ریلیشن ہوگا, پارک میں 2 بجے بیٹھی ہوئی ہے, باپ فون کر کے پوچھ نہیں سکتا کہ یہاں کیا کر رہی ہو 2 بجے, تو یہ کیا ریلیشن ہے؟ تو یہ سب ایسی کی تیسی کر دی ہے سوسائٹی کی. تو ایسے ڈراموں سے آپ کبھی بھی متاثر نہ ہو, اور گھروں میں پابندیاں لگاؤ, اپنی بیٹیوں کو مت دکھاؤ, یہ بیٹیاں کل تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گی. آپ کو یاد ہے ایک بول فلم آئی تھی, اس میں ایک غریب باپ دکھایا جس کی اتنی ساری بیٹیاں ہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے, تو بیٹی غصے میں باپ کو کیا کہتی ہے, جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا ہے. کیا سکھا رہے ہو یار تم بیٹیوں کو یار؟ آپ کا کیا خیال ہے ہر گھر میں چولہا جلتا ہے؟ بہت سے گھروں میں غربت ہے. ان سب بچیوں کو باپ کے خلاف کھڑا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ سب بچیاں, ہزاروں لاکھوں بچیاں باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گی, کم بخت جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا ہے؟ کھلا نہیں سکتے تھے پیدا کیوں کیا؟ کیا ہر گھر میں روٹی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو سیدہ فاطمہ پہ اعتراض ہوتا ہے, ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. کیا ہمارے نبی کی بیٹی نے نبی سے یہ کہا کہ جب 40 دن چولہا نہیں جلتا, کھلا نہیں سکتے, تو اے اللہ کے رسول آپ نے نسل کیوں نہیں روکی, آپ نے پیدا کیوں کیا ہمیں؟ سب سے پہلے اعتراض تو وہاں جائے گا. غربت تو ہمارے ملک میں بہت ہے, تو سب یہ گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے. آپ اس کو بتاؤ, ڈرامے میں فلم میں یہ دکھانا چاہیے تھا کہ بیٹا کھلا نہیں سکتا تھا, پھر بھی اللہ نے کھلا کے تجھے 6 فٹ کا بنا دیا ہے, اتنی بڑی کیسے ہو گئی بغیر کھائے؟ اور اتنا کھایا ہے کہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے. یہ جب زیادہ کھاتا ہے تو اس طرح بولتا ہے, کم کھانے والے میں اتنا کانفیڈینس نہیں ہوتا, بہت زیادہ کھایا ہے. اور پھر میں اگر فلم بناتا نا تو پھر میں یہ بھی بولتا اس کو, میں بولتا کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی, میں کھلا سکتا نہیں تھی, پیدا کر دیا, لیکن اب اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے. بندوق لو, مارو اپنے آپ کو ختم. بھائی ریورس بھی تو یہ عمل ہو سکتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ غلط پیدا ہو گئے نا, تو جو کام غلط ہوا ہے اس کو, بھائی آپ آگے نکل گئے, مڑنا آپ نے یہاں تھا, آپ نکل گئے, تو یو ٹرن لیا جاتا ہے نا بھائی 180 پہ واپس. تو آپ غلط پیدا ہو گئے, اب کھانے کو ہے نہیں, پیدا غلط ہو گئے آپ, تو کوئی بات نہیں ہے, تو آپ نہ پیدا ہوں. نہ پیدا ہونے کا مطلب کیا؟ ختم. 1 سیکنڈ آپ کہہ سکتے ہو موت کی تکلیف ہوتی ہے, بھائی یوں اٹھا, رپورٹ یہ ہے کہ ایسے تکلیف 1 سیکنڈ کی ہوگی, مر جائے گا. تو غربت کی تکلیف سے تو اچھا ہے نا, تو یوں کرو, ختم. تو اگر کوئی بیٹی باپ کو یہ تانا دیتی ہے نا کہ جب کھلا نہیں کر سکتے تو پیدا کیوں کیا, تو باپ کو چاہیے بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی, یہ بندوق ہے, یہ گولی ہے, میں اپنے سر پہ قتل نہیں لینا چاہتا, خود اپنے آپ کو مار دو, 2 منٹ کے اندر ختم. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے غریب خودکشیاں کرتے بھی تو ہیں, خودکشیوں کا ریشو غریبوں سے زیادہ امیروں میں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. خودکشیوں کا ریشو غریبوں سے زیادہ کس میں ہے؟ ان لوگوں میں ہے جن کی توندیں پھول بھری ہوئی ہیں. جو غریب خودکشی کرتے ہیں نا, وہ غربت کی وجہ سے نہیں کرتے, ان میں برداشت نہیں ہے. تو برداشت تو چاہے مالدار میں یا غریب کسی میں بھی نہیں ہوگی, تو وہ خودکشی کی طرف جائے گا. اور جن میں برداشت ہے وہ 40 دن بھی فاقوں میں گزار دیتے ہیں. ہم نے ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں جو جیلوں میں بند تھے, کئی ہفتے کھانے کو نہیں ملا ان کو. وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے بھوک سے تڑپتے تھے بھوک سے, کہ کہتے ہیں ہمارے ساتھی کو ایک دفعہ بسکٹوں کا چورا نظر آ گیا. وہ نہیں بسکٹ, کسی نے پنی پھینکی ہوئی تھی, کہہ رہے ہم نے وہ پنی اٹھائی اور چورے کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. 2 بندے تھے جیل میں, بھوک سے کیا حال ہوگا. اور کہہ رہے ہماری یہ حالت تھی کہ ہلا بھی نہیں جا رہا. چورے کے 2 برابر حصے کیے, ایک حصہ یوں کر کے کہتے ہیں میں نے زبان پہ رکھ کے کافی دیر تک چاٹتا رہا کہ نگلنا نہیں ہے فوراً, تاکہ تھوڑا ٹیسٹ آتا رہے. خودکشی بولو نہیں کی. تو جو نہیں کرنا ہوتا نا, ایسی بھوک میں بھی نہیں کرتا. اور جو کرنے والے ہوتے ہیں اتنی بڑی بڑی توندیں 1000 گز کے بنگلوں میں, اس کے بعد بھی پھنکے سے لٹکے ہوئے صبح دریافت ہوتے ہیں وہ. تو لوگوں کو غربت مہنگائی ختم کرنے کی کوشش کرواؤ. نسل روکنا اور اس طرح کی فلمیں بنانا اور بیٹیوں کو باپ کے خلاف بدتمیز بنانا, ان چیزوں پہ لوگوں کو مت لے کر آؤ. اور آئندہ کوئی ایسا کلپ دکھائے نا کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا, بیوی نے بھی جواب میں تھپڑ مارا, اس پہ نیگیٹو کمنٹس کیا کرو, پازیٹیو کمنٹس نہ کیا کرو. کیونکہ آج یہ ڈرامے والے یہ دکھا رہے ہیں نا کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا, بیوی نے بھی مارا. کل پتہ ہے یہ کیا دکھائیں گے کہ باپ نے بیٹے کو تھپڑ مارا, جواب میں بیٹے نے بھی باپ کو تھپڑ مارا. اس پہ بھی لوگ کلیپنگ کر رہے ہوں گے, ویل ڈن. ابھی چونکہ اتنے ماڈرن ہم ہوئے نہیں ہیں, لیکن اس ماڈرنزم کی طرف ہمارا میڈیا ہمیں آہستہ آہستہ لے کے جا رہا ہے.
تو کل یہ بھی ابھی سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی, کل اس کو بھی ایکسیپٹ کرے گی اور بولے گی باپ نے تھپڑ مارا تو بیٹا اور باپ کے ایک جیسے رائٹ ہیں, انگریزوں کے ایک جیسے رائٹ ہوتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہوتا, لہٰذا بیٹے نے بھی تھپڑ مارا. پھر کل دکھائیں گے ماں نے بیٹی کو تھپڑ مارا, بیٹی نے بھی کھینچ کے تھپڑ مارا, لوگ کلیپنگ کریں گے, ویل ڈن, ایسی ماں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. پھر دکھائیں گے ٹیچر نے, ہمیں تو کالج میں بھی ہم نے ٹیچروں سے تھپڑ کھایا ہے, ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں, میں کالج میں تھا میرے ٹیچر نے مجھے تھپڑ مارا تھا, ذرا سی بات پہ مارا, غلط کیا, نہیں مارنا چاہیے تھا, لیکن ہمارے ذہن میں تصور بھی نہیں کہ ہم بھی ٹیچر پہ ہاتھ اٹھائیں. اگر اٹھا لیتے میں سمجھتا ہوں موت تک سکون نہیں ملتا, اب تک ضمیر ملامت کرتا کہ یار میں نے کیا ہے, میں نے ٹیچر پہ ہاتھ اٹھایا, بے سکون ہو جاتا کہ نہیں. جب تک اس کے پاؤں میں گڑ گڑا کے معافی نہ مانگ لیتا ہمیں سکون نہیں ملتا. ایک مقام ہے مرتبہ بھائی, اس نے غلط کیا, بلا وجہ تھپڑ مار دیا, لیکن ہم تھپڑ کیسے مارے, ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے یار, اپنے ٹیچر پہ ہاتھ اٹھے. لیکن کل میڈیا دکھائے گا کہ ٹیچر نے اسٹوڈنٹ پہ تھپڑ مارا, اسٹوڈنٹ نے کھینچ کے ٹیچر کو, اور کمنٹس میں کیا ہوگی, کلیپنگ. ابھی صرف میاں بیوی کے رشتے کو توڑ رہے ہیں یہ لوگ, کل باپ بیٹے کے رشتے کو بھی توڑیں گے, ماں بیٹی کے رشتے کو بھی توڑیں گے, ساس بہو کے رشتے کی تو ایسی کی تیسی پہلے ہی کر چکے ہیں, کچھ مذہبی اسکالر بھی ان کی باتوں میں آ گئے ہیں. پھر آہستہ آہستہ بہن بھائیوں کے رشتے کو توڑیں گے, پھر آہستہ آہستہ یہ چچا بھتیجے کو, ماموں بھتیجے بھانجوں کے رشتے کو توڑیں گے. پھر پتہ ہے صرف ایک رشتہ انسان کا رہ جائے گا, وہ ہوگا کتا, جو گورے کا ہے. گورے کو, کتے کو ہلکا مت سمجھو, یہ کتا گورا جو کتا لے کے گھومتا ہے, خدا کی قسم یہ بہت سارے میسیجز لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو, اگر تم نے بروقت شادیاں نہیں کی, بچے پیدا نہیں کیے, بڑے چھوٹوں کا ادب نہیں کیا, اپنے خاندانی نظام کو نہیں بچایا, اپنی روایات کو نہیں بچایا, تو تمہیں جو محبت باپ سے ملنی چاہیے تھی وہ بھی کتے سے ملے گی, جو محبت ماں سے ملنی چاہیے تھی وہ بھی کتے سے, جو پوتے نواسوں سے ملنی چاہیے تھی اس کا آلٹرنیٹ بھی کتا, جو بہن بھائیوں سے ریلیشن ہونا چاہیے تھا وہ ریلیشن بھی تمہیں کہاں سے ملے گا, کتا. تو ہر چیز کی ذمہ داری کتا اٹھائے گا. میرے بھائی ایک کتے پہ اتنا بوجھ مت ڈالو, اتنا بوجھ مت ڈالو. تمہیں میری باتیں مذاق لگ رہی ہیں, کاش یہ باتیں کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائیں کسی طریقے سے. ہم چیخ رہے ہیں, عمل کر کے دکھا دیا بھائی, ہم تو بدعمل لوگ ہیں, لیکن اس میں ہم نے شادیاں بھی کر کے دکھا دی, بچے بھی پیدا کر کے ولاگ میں دکھا, اس لیے مجھے شوق نہیں ہے بچے دکھانے کا, اس لیے دکھا دیے کہ یار ہم بھی تو ہیں نا. لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس پیسہ ہے, ابے جب ہماری شادیاں تھیں ہمارے پاس پٹ پٹی بائک تھی پرانی سی, میں نے 6 مہینوں کی قسط پہ FX خریدی تھی پچکی ہوئی, اس وقت میری 3 بیویاں تھیں, سمجھ رہے ہو, اور 10-11 بچے تو اس وقت بھی تھے. یہ تو بعد میں سستی کا شکار ہوا ہوں میں, اس وقت بھی ہم اسی طرح خوش تھے الحمدللہ, اور ہمارے کوئی اعمال تھوڑی ہیں جس کی وجہ سے ہم خوش ہیں, کوئی اتنے نیک آدمی تھوڑی ہیں, یہ تو بس ایک فطرت سے بغاوت نہیں کی ہم نے. تبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ استدراج نہ ہو, اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو. تو اتنا کچھ بتا دیا, 20 سال سے میں یہ چیخ رہا ہوں کہ نسل بچاؤ, بچے پیدا کرو, عورت کو گھر کا ہاؤس وائف بناؤ. اب یہ کتنی بڑی میڈیا میں ایک بحث چل رہی ہے, اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو آپ یوں کریں. ابے وائف ہوتی ہاؤس ہے, ہاؤس میں ہے, ہاؤس کے باہر جو ہے وہ وائف کہاں رہی, پھر نہیں آئی میرا خیال ہے بات. وائف کا مطلب ہی ہاؤس وائف ہی ہے بھائی, جو ہاؤس میں نہیں ہے تو پھر ہاؤس نہیں, وہ ہوٹل ہے. رات کو میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے, وہ ہوٹلوں میں بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں آئے گی سمجھ میں, خدا کی قسم بہت مشکل ہے سمجھانا. ہاؤس وائف, یہ وائف کا جو لفظ ہے نا, اس میں ہاؤس گھسا ہوا ہے, یہ وائف سے الگ نہیں ہو سکتا. وہ پوری وائف ہے ہی نہیں جو ہاؤس وائف نہیں ہے بھائی, وہ آدھی وائف ہے آدھی کچھ اور ہے. وہ تو وائف کہاں ہوئی پھر وہ. تبھی دیکھو عربی میں بیوی کو اہل بیت کہا جاتا ہے. اہل بیت, اہل بیت کا مطلب پتہ کیا ہے, بیت گھر کو کہتے ہیں, اہل والا, اہل المال مال والا, اہل کتا کتا والا. اب یہ بھی آ گیا نا مارکیٹ میں. آپ لوگوں سے یوں ملا کرو, پوچھا کرو آپ کتے والے ہو یا بیوی بچے والے ہو, یعنی آپ کا کانسیپٹ کیا ہے, کہ مال کما کے بڑھاپے میں کتا رکھنا چاہیے یا بچپن میں جلد شادی کر کے بالغ ہو کے جلد شادی کر کے بیوی بچے پالنے چاہیے, اس طرح سے پوتے نواسے پالنے چاہیے یا کتا. یہ اب ایک کانسیپٹ کو سوسائٹی میں لے کر آؤ کہ 2 کانسیپٹ چل رہے ہیں. ایک گورے کا کانسیپٹ, وہ کیا ہے, کتے والا.
سارے گورے ایسے نہیں ہوتے. لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نہیں وہاں بھی بڑی بڑی فیملیاں, میں مجھے پتا ہے بڑی بڑی وہاں بھی فیملیاں ہیں, لیکن آہستہ آہستہ مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہیں, شارٹ ہیں. ابھی بھی وہاں بھی خاندانی لوگ بھی ہیں, ایسا نہیں ہے, ہم اتنے بیوقوف ہیں نہیں جتنا آپ ہمیں سمجھتے. لوگ کہتے ہیں ایک ہفتہ مفتی صاحب امریکہ رہ کر آئے ہیں, رپورٹیں ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے پوری زندگی امریکہ میں گزری ہو. بھائی ہم امریکہ ایک ہفتہ رہے ہیں, لیکن گوروں کے ملکوں میں ایک ہفتہ نہیں رہے. بہت سارے ملکوں میں بہت دفعہ بہت سارے ہفتے رہے ہیں. تو کلچر سب کا کیا ہے, گھروں کے اندر کی پوزیشن سب کی ایک جیسی ہے, چاہے آسٹریلیا ہو, چاہے جاپان ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے ہانگ کانگ ہو. نہیں آ رہی میرے خیال ہے کھوپڑی میں بات. تو اس لیے تو وہ کیا کہہ رہا تھا میں, باتیں ادھر ادھر بہت ہو رہی ہیں یار, آج بہت ہی اوٹ پٹانگ قسم کا بیان چل رہا ہے. یعنی اوٹ پٹانگ کا مطلب کوئی بے ترتیبی سا چل رہا ہے, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کو دیکھ کے مجھے احمد یاد آ رہا ہے, تو ناراض نہیں ہوئیے گا, مذاق کر رہا ہوں. تو کیا کہہ رہا تھا میں ابھی, جو آخری بات چل رہی تھی وہ تو ہو گئے نا. کتے سے پہلے کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں اہل بیت کی بات کر رہا تھا نا, کہ وائف تو ہوتی ہی ہاؤس ہے بھائی. ہاؤس کا لفظ وائف کی ڈیفینیشن میں گھسا ہوا ہے. تو اب دیکھو عربی میں گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے, بیوی کو. تبھی قرآن کہتا ہے نا انما یرید اللہ لیطہرکم اہل البیت, اے اہل بیت اللہ چاہتا ہے تمہیں ہر برائی سے پاک کر دے. تو یہاں اہل بیت سے نبی کی بیویاں مراد ہیں. تو بیویوں کو اللہ نے کیا کہا, اہل بیت. اہل مانا والا, بیت مانا گھر, تو اہل بیت گھر والا یا گھر والی. تو عربی میں بیوی کو کہتے کیا ہیں, گھر والی. اس کا مطلب گھر والی اور بیوی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, سمجھ رہے ہو. اسی طرح اردو میں بھی گھر والی کہتے ہیں. یار میرے گھر والے منع کر رہے ہیں, کہتے ہیں نا گھر والے, تو مطلب وہ جو گھر میں رہتے ہیں, وہ بیوی اور چھوٹے بچے رہتے ہیں گھر میں. بڑے بچے تو نکل جاتے ہیں, کوئی امریکہ کوئی جاپان کہاں کہاں چلے جاتے ہیں. تو اگر وہ گھر والی ہی نہیں ہے تو پھر اٹ مینز وہ بیوی ہونے کا اس میں عنصر ہے ہی نہیں. اس لیے بھائی گھریلو عورتوں سے نکاح کیا کرو میرے بھائی جان, سمجھتے ہو. مت متاثر ہو ان لبرل اور سیکولر لوگوں کے نعروں کے. یہ بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں خود تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ نہ عورتوں کے حقوق کے علمبردار ہیں نہ مردوں کے حقوق کے علمبردار ہیں. ان کے پاس نہ عورت کے حقوق ہیں نہ آدمیوں کے حقوق. یہ سب کے حقوقوں کی ایسی کی تیسی کر دی.